अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, इसरार अहमद कसाना। कैदी नंबर 650 हाजिर हो। ये वो आवाज़ है जो मैं सुनना चाह रहा हूँ कितने सालों से। मैं आपको बताऊँ, ये मार्च 2003 की शायद बात है। मैं उस वक्त न्यूयॉर्क में था जब पहली दफ़ा हमने ये सुना कि इस तरह एक खातून जो है उनको अपने बच्चों समेत वहाँ से किडनैप कर लिया गया था, और उसमें जाहिर है कि हमारी एजेंसीज शामिल थी। उसके बच्चे थे छोटे छोटे साथ, और उसको जब किडनैप कर लिया गया और फिर उसका पता ही नहीं चला, फिर उसके बच्चों का कोई पता नहीं चला, तो बाद में खबर ये आई कि जनाब वो उस खातून को, जो जिसका नाम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी था, उसको वहाँ से उठाया गया और उसको फिर बच्चों समेत अमेरिकन के हवाले कर दिया गया। ये एक बहुत ही ब्राइट किस्म की खातून थी, यानी MIT से जिस खातून ने डिग्री ली हुई हो, आप अंदाज़ा लगा लेना कि उसका ब्रिलियंस का क्या लेवल हो। उस तरह की खातून को पकड़ के हमने हवाले कर दिया अमेरिका के। और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो जितनी भी तकरीरें आपने सदर मुशर्रफ की सुनी होंगी, हमने उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा है, पाकिस्तान में भी और उधर भी, अमेरिका में भी। और मैं जितनी देर वहाँ पे रहा हूँ, हम लोग हर साल एक आध दफ़ा दो दफ़ा वो आते थे, तो हम उनको कवर करते थे। तो सब कुछ एक तरफ कर दें, लेकिन एक ये जो जुल्म उन्होंने किया है, इसकी कोई वजह वो नहीं बता सकते कि क्यों एक खातून को उसके बच्चों समेत, और छोटा बच्चा मेरा 6 महीने का था, उस 3 बच्चे थे, तो उसको अपने हवाले कर दिया। और फिर वो उसको बगराम एयरपोर्ट एयर बेस पे ले गए। वहाँ पे उसकी चीखों की आवाज़ें आती थी। जो लोग वहाँ पे और दूसरे कैद थे, ये उन्होंने गवाहियाँ दी हुई। उसके ऊपर जो जुल्म फिर हुआ है, और फिर उसको वहाँ से अमेरिका ले जाया जाता है। अमेरिका जाके फिर उसकी तबाही होती है, उसको पता नहीं कैसे रखा जाता है। फिर 2010 में जाके मेरा ख्याल है कि वो एक केस के ज़रिए उनको कि जिन्होंने अमेरिकी फ़ौजियों को मारने की कोशिश की थी, हालांकि अमेरिकी फ़ौजी ने उनके ऊपर गोली चलाई थी, तो उल्टा उनको उसमें फंसा के तो वो कर दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो टेररिज्म के बारे में कहा जाता था कि ये उन्होंने टेररिज्म फैलाने की कोशिश की, टेररिज्म पे कोई चार्ज नहीं उनके ऊपर लगा, क्योंकि वो जज ने देख लिया कि ये तो साबित ही नहीं किया जा सकता। फिर एक इंडियन था, प्रीत भरारा मेरा ख्याल उसका नाम था, वो जो प्रोसिक्यूटर था, उसने मिलके फिर एक और दूसरा जज जब आया, तो उनके साथ मिलके इन्होंने उस डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 86 साल की कैद सुनाई। 86 साल, यानी आप इमेजिन कर सकते हैं। और फिर उसको वहाँ पे टेक्सास में भेज दिया, वहाँ पे हाई सिक्योरिटी प्रिजन में, पता नहीं उसकी क्या हालत है। और फिर जितनी भी अपील्स की गई हैं, उनको कहा जाता है जी कि वो मानती नहीं है, मैं अपने वकीलों से बात नहीं करना चाहती। अब पता नहीं, गॉड नोस के क्या सूरत हाल है, बताते भी हैं कि नहीं बताते हैं। पाकिस्तान के कौंसल जनरल जो है, उनको एक्सेस कभी दी जाती है, वो जाते हैं तो देखते हैं। तो अभी रिसेंटली आपने खबर पड़ी होगी कि उसको किसी ने मारा, किसी कैदी ने साथ। तो अब ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी, मैं समझता हूँ बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है। आप जरा इमेजिन करें कि उस खातून के बच्चों का, उनकी क्या हालत होगी, उस खातून की वालिदा का, उनकी क्या हालत होगी, उनकी पूरी फैमिली, उनकी जो सिस्टर हैं डॉक्टर फौजिया, उनको आप देखते रहते हैं। लेकिन आप देखें कि पूरी फैमिली की जिंदगी बदल के रख दी इन्होंने, और कोई साबित नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। यानी एक छोटी सी टेंडर सी खातून जो है, वो मतलब अमेरिकी फौजियों को मारेगी। कैन यू इमेजिन? यानी जो इतने बदूस किस्म के होते हैं, ये इतने इतने लंबे चौड़े बंदे, उनके ऊपर एक खातून अटैक कर देगी। लेकिन इन्होंने नहीं सुना। 86 साल की सजा उसको दे के उसको अंदर रखा हुआ है। पता नहीं उस बेचारी की क्या सूरत हाल है, जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर कितनी वो, अल्लाह माफ़ी दे, कहीं माजूर ना हो गई हूँ, कहीं उनका कोई
پتہ نہیں برین ڈیمیج نہ ہو گیا ہو، کیونکہ دنیا کو تو بتاتے ہی نہیں ہے یہ کہ ہو کیا رہا ہے. اور ادھر سے ہیومن رائٹس کی چیمپئن ہے. اچھا دوسری طرف دیکھیں کہ جن لوگوں کو انہوں نے گنٹانو بے میں رکھا وہ آج پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، ان سے آپ جوتے کھا رہے ہیں. اور وہ جو خاتون بیچاری جو تھی اس کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ پچھلے دنوں میں نے ایوان ریڈلی کا انٹرویو کیا تھا. آپ کو یاد ہے یہ وہ خاتون تھیں جن کو طالبان کی کیپٹیوٹی میں رکھا گیا تھا. طالبان نے ان کو اریسٹ کر لیا تھا اور پھر یہ طالبان کے سلوک سے متاثر ہو کے بعد میں پھر مسلمان ہو گئی تھی. انہوں نے پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو کیمپین ہے وہ رن کی، اور انہوں نے بلکہ اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی، وہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. تو وہ جو اس طرح کی جو سلسلے ہیں انہیں بتایا گیا کہ وہاں پہ ایک قیدی ہے جس کا نمبر ہے 650 بگرام ایئر بیس پہ. اب جبکہ بگرام ایئر بیس آپ نے خالی کر دیا ہے، ختم کر دیا، آپ نے ذلیل و رسوا ہو کے وہاں سے نکل رہے ہیں، تو وہ اس خاتون بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی چھوڑ دیں. کچھ زندگی جو اس کی تھوڑی بہت بات کی رہ گئی بھی ہے جو اپنی چھوڑی ہوگی، اللہ کرے کہ کچھ نہ کچھ اس میں رمق باقی ہو، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گزار لے. کوئی مطلب کمپیشنٹ گراؤنڈ پہ بھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ آپ کرتے ہیں نا کئی چیزیں. آپ کہتے ہیں آپ بڑے چیمپئن ہیں ہیومن رائٹس کے. تو یہ خاتون جو ہے اس کے ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس، اس کے سب رائٹس ہیں نا. کیا پریزنرز کے رائٹس نہیں ہوتے ہیں؟ اور پھر پریزن میں بھی تو کوئی اس طرح کا آپ اس کا کوئی یا تو چارج لگائیں، اس کو ثابت کریں. اس طرح کا جو ٹرائل ہے یہ تو مس ٹرائل ہی ہوگا، یہ تو ٹرائل نہیں ہو سکتا جس میں انڈین انوالو ہو، جس میں آپ کے اس طرح کی ایجنسیز انوالوڈ ہوں. وہاں پہ کیا ہوگا؟ کیا انصاف ہوگا وہاں؟ تو اس مجھے لگتا ہے کہ جو مجھے یاد ہے کہ جو ایوان ریڈلی نے بھی مطالبہ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ پاکستان نے تو پتہ نہیں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، طالبان کم از کم یہ مطالبہ کریں امریکہ سے کہ اس خاتون کو رہا کیا جائے. کیونکہ طالبان کی بات جو ہے وہ شاید زیادہ وزنی ثابت ہوگی ہمارے جو محترمان حکومت ہیں. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن میں جب تھے تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ عافیہ صدیقی کے لیے میں لڑوں گا، عافیہ صدیقی کا کیس جو میں اوپر لے کے جاؤں گا. لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، جب حکومت میں آتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو میں نے پہلی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ان کی ایک ناکامی انصاف کی فراہمی میں ہے، یہ بھی اسی طرح کی ایک ناکامی ہے جس میں انہوں نے انصاف اس کو عورت کو نہیں دلوایا. کمپیشنیٹ گراؤنڈز پہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، آپ کی ملاقات مختلف لوگوں سے ہوتی رہتی ہے، آپ ان کو کہیں کہ یہ ایک خاتون ہماری ہے، وہاں پہ گل سڑ رہی ہے، آپ نے کس چکر میں اس کو رکھا ہوا ہے؟ اور اگر بہت ہی بڑا اس نے کوئی جرم کر دیا ہے تو آپ کم از کم اس کو یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ پاکستان لے جائیں، باقی جو سینٹینس ہے وہ پاکستان میں اپنے کر لیں، اپنے گھر والوں کو تو مل لیں، بچوں کو تو مل لیں. تو یہ عمران خان صاحب یہ آپ کا ایک اور فرض ہے جو آپ نے اپنا وعدہ جو پورا کیا تھا اس کو پورا کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ طالبان کو بھی چاہیے اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ یہ مطالبہ کریں امریکہ سے کہ آپ جوتے کھا کے جا تو رہے ہیں یہاں سے، کم از کم جو نشانیاں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ان کو بہتر کر دیں، کچھ ہمارے جو معاملات ہیں ان کو سیدھا کر دیں. ایک خاتون کو جو آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے بغیر کسی وجہ کے اور اتنے سالوں سے، اب دیکھیں نا 2003 سے لے کر ابھی تک 18 سال اس خاتون نے بیچاری نے اپنی زندگی میں کتنے بڑے بڑے اس خاتون نے کام کر جانے تھے، جو اس کا انٹلیکٹ تھا، جو اس کی انٹیلیجنس تھی، کتنا بڑا اس نے کام کرنا تھا. اور یہ ہو سکتا ہے وہ ہیومینٹی کے لیے کتنے بڑے کام کر جاتے. اور مجھے یاد آ رہی ہے ان کی ایک اسٹیٹمنٹ کہ انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ میرے لیے آپ کوئی وائلنس وغیرہ نہ کریں، آپ میرے لیے کوئی اس طرح کا کام نہ کریں جو کہ ان لافل ہو. میں چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں سے وائلنس ختم ہو، جنگیں ختم ہو. وہ یہ کہہ رہی ہے اور اس کو اپنے اندر ڈالا ہوا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہوگی عمران خان صاحب کہ آپ بھی اور ملا عبد الغنی برادر صاحب اور آپ کے جو باقی ساتھی ہیں، جو بھی آپ کی حکومت بنے گی، کونسل بنے یا جو بھی بنے گا، ملا ہیبت اللہ صاحب بھی، یہ سب لوگ اس خاتون کے بارے میں ضرور اپنی آواز اٹھائیں
اس خاتون کو جو کہ قیدی نمبر 650 ہے اس کے بارے میں ان کو کہیں کہ وہ حاضر ہو اور اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. یہ آواز سننے کے لیے میں بھی منتظر ہوں, ہماری پوری قوم منتظر ہے, اور جتنے بھی لوگ جو ہیں ویل میننگ لوگ جو ہیں پوری دنیا میں نے دیکھا ہے کہ جو امریکنز ہیں کئی وہ کیمپین کرتے رہے ہیں عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے. یو کے میں ایوان ریڈلی سمیت باقی لوگ جو ہیں وہ کرتے رہے. عمران خان صاحب خود کرتے رہے کیمپین. یاد کریں وہ وقت, حکومت میں آ کے اپنی پرانی باتیں بھول نہیں جاتے ہیں. اس خاتون کے لیے کچھ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ضرور کچھ کرے. بہت بہت شکریہ. हमारा टीवी हम सब का है.